زندگی کبھی نہ کبھی ہمیں یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ کسی کو ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم کسی کی زندگی سے چلے جائیں تو صرف چند دن کا رونا دھونا ہوتا ہے، پھر سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو ہم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، انہیں ہم سے بہتر اور لوگ مل جانے پر خوشیوں کی سڑک پر دوبارہ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ بس یہی ہے انسانوں کی اوقات، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان مٹی کے پتلوں کے لیے ہم اپنے رب کو بھول بیٹھتے ہیں، اس الودود الہ کو بھول بیٹھتے ہیں جو ہر آواز پر جواب دیتا ہے۔ وہ رب بھی پھر ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے جن سے ہم بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اور ٹوٹنے پر ہی احساس ہوتا ہے ہمارا رب کے سوا کوئی نہیں۔ بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سجدے اور دعائیں طویل ہو جاتی ہیں، نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے، اور کچھ خوش نصیب لوگوں کو ان حالات میں تہجد مل جاتی ہے، رب کا سب سے پیارا تحفہ مل جاتا ہے، اور وہ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر اپنے رب کو اپنی حالت زار سناتے رہتے ہیں۔ یہ غم سچ میں نعمت ہوتے ہیں، انہی کے ملنے پر جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کتنا پیارا ہے، نہ صرف اسے جوڑتا ہی نہیں بلکہ ساتھ اپنی محبت بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس سب کی قیمت کیا ہے؟ صبر، بے انتہا صبر۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں، اور دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اور آئیں جب لمحے کٹن مشکلوں کے، اے اللہ میں راضی گر تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو۔ توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ رب کی معرفت کو پا جانا آسان کہاں ہوتا ہے، یہ کھیل ہے ان گنت قربانیوں کا، ہر کوئی کہاں دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دے تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ ضبط ٹوٹا اشک بہا دل نے صدا دی،
صبر یعقوب بھول گئی یا انعام یعقوب یاد نہیں؟ وہ جو 7 آسمانوں پر بیٹھا ہے نا، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور بے شک تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چھپا ہے۔ جب تم التجا کرتے ہوئے آسمان کی جانب سر اٹھاتے ہو تو وہ تمہیں تسلی دیتا ہے کہ میں تمہاری بے قراری سے واقف ہوں، بس صبر رکھو، تمہیں وہ ملے گا جس میں تمہاری خوشی ہے انشاءاللہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ایسے معاملات جن پہ آپ کا اختیار نہیں اور جہاں آپ بے بس ہیں، ان معاملات میں پروردگار سدا آپ کی مدد فرمائے اور کبھی بھی تنہا نہ چھوڑے، آمین۔ میرا عظیم رب ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین یا رب العالمین۔